بعد پارہ نمبر 28 آیہ کریمہ نمبر 3 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ صدق اللہ العظیم۔ وَيَرْزُقُهُ اور وہ اس کو رزق دیتا ہے، من حیث وہاں سے، لا یحتسب جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ بے شک اللہ تعالی اپنا کام کرنے والا ہے۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کا معنی یہ نہیں ہے اسباب کو چھوڑ دینا، اس کو توکل نہیں کہتے۔ توکل کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے پوری کوشش کرنا اور تمام اسباب کو مہیا کرنا اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، یہ توکل کی تعریف ہے۔ توکل کی یہ تعریف نہیں ہے کہ اسباب کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ اللہ راضی ہے، میں کیوں کام پر جاؤں، میں ہاتھ کیوں لگاؤں، میں آٹا کیوں گوندوں، میں روٹی کیوں پکاؤں، میں چولہا کیوں جلاؤں، میں تو اللہ کے توکل پر بیٹھا ہوں، میں نے توکل کیا ہوں۔ اس کو توکل نہیں کہتے۔ توکل کہتے ہیں چیز کے حصول کی پوری کوشش کرنا اور اس کے متعلق تمام اسباب کو مہیا کرنا اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، یہ توکل ہے۔ اچھا، دوسری بات یاد رکھنا، جو شخص جس چیز کے لیے توکل کرتا ہے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ چیز اسے مل جائے۔ جو شخص جس چیز کے لیے توکل کرتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو مل جائے۔ بے شمار ایسے متوکلین گزرے ہیں کہ جو مصائب میں گرفتار ہوئے اور شہید ہو گئے، اور جس بات پر انہیں توکل کیا تھا وہ انہیں نہیں مل سکی۔ ہاں، ایک بات پکی ہے اور یقینی ہے کہ اللہ قیامت کے دن توکل کرنے والوں کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا، یہ بات پکی ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ قیامت کے دن توکل کرنے والوں کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا اور ان کے گناہ اللہ مٹا دے گا۔ اب توکل کے عنوان پر چند ایک احادیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، سید عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو فاقہ ہو جائے، رزق کی تنگی، بھوک، اور وہ فاقے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، اللہ کبھی اس کا فاقہ دور نہیں کرے گا۔ غربت آ گئی، گھر میں حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ روٹی بھی نہیں پکتی، اب
اگر وہ لوگوں سے اپنے فاقے کو بیان کرتا پھرتا ہے تو اللہ اس کا فاقہ کبھی دور نہیں کرے، اور اگر یہ فاقہ وہ اللہ سے بیان کرے اور پھر اللہ پر توکل کرے، میرے آقا فرماتے ہیں جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب سے رزق دے ہی دے گا۔ اللہ جلد یا بدیر اپنی جناب سے اسے رزق دے ہی دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے متعدد امتیں دکھائی گئی، میں نے دیکھا ایک یا دو نبی گزرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہے، پھر ایک نبی گزرتا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، پھر میں نے دیکھا ایک بڑی جماعت، میں نے عرض کیا اے رب کیا یہ میری امت ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں یہ آپ کی امت نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا محبوب آسمان کے کنارے کی طرف دیکھو، میں نے آسمان کے کنارے کی طرف دیکھا، ایک بڑی جماعت میں آسمان کے کنارے کو بھرا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا محبوب ادھر ادھر آسمان کے کنارے باقی بھی دیکھو، میں نے آسمان کے ادھر ادھر کنارے دیکھے، تمام آسمان کے کنارے ایک جماعت سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا محبوب یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ عز و جل نے فرمایا محبوب ان میں 70,000 وہ خوش نصیب ہیں جو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت جائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور اتنا ارشاد فرما کر حجرے میں انور میں تشریف لے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ 70,000 کون ہوں گے۔ اب ہم صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، ہم نے کہا غور و فکر کی، ہم نے کہا یہ ہم ہوں گے، کیوں؟ ہم حضور پر ایمان لائے، ہم نے حضور کی اتباع کی، اور یہ ہم اور ہماری اولادیں ہوں گی جو ایمان اسلام پر قائم رہی۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آقا کریم علیہ السلام حجرائے انور سے تشریف لائے، فرمایا یہ وہ ہوں گے جو اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، یہ 70,000 وہ ہوں گے جو اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان متوکلین کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں لے دے گا۔ فاقہ آیا تو لوگوں کے سامنے نہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں، مشکل آئی لوگوں کے سامنے ڈنڈورا نہیں پیٹتے، اپنے رب کو بتاتے ہیں، اگر مشکل آ گئی تو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، آسانی کا انتظار کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ ایسے متوکلین قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم جان عالم سید اعظم امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ توکل کریں اس طرح جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اگر لوگ توکل کریں اس طرح جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، توکل کرنے کا حق ہے۔ اب توکل کرنے کا حق کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ پر توکل ہے مجھے، لیکن اس کے باوجود کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر کھوجیں لگانے کی۔ اگر اللہ پر توکل ہے تو پھر اللہ پر توکل کرو، پھر لوگوں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ وہ ایک بڑی مشہور مولانا روم نے مثال لکھی ہے، ایک شخص جا رہا تھا تو پہاڑی کی چوٹی سے گزرنے لگا، اس نے پہاڑی کی چوٹی پر ہیرا دیکھا،
عرض کی رب العالمین جہاں حد نگاہ تک مخلوق کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، اور اس پہاڑی کی اتنی بلندی پر تم نے ہیرا پیدا کر رکھا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا میرے بندے اگر چاہے تو میں اس سے بھی زیادہ عجیب تجھے دکھاؤں۔ عرض کی مولا دکھا۔ پہاڑی پھٹی اور ہزاروں فٹ کی کھائی بن گئی، اور نہ یہ بندہ آگے جانے کی قابل رہا، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ اب پہاڑی کھائی میں گرنے لگا۔ اب کھائی میں جب گرنے لگا، جب درمیان میں گیا نا تو بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک درخت کی جڑ آ گئی، اس نے جڑ کو پکڑا، اس کے لٹک گیا۔ اب نیچے دیکھتا ہے تو ہزاروں فٹ گہرائی ہے، اور پکا یقین ہے کہ اگر گر گیا تو کوئی ہڈی سلامت نہیں رہے گی۔ اب جڑ کو پکڑا ہوا ہے مضبوطی سے، اور زور زور سے چیخ رہا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ دور تک کسی انسان کا کوئی تصور بھی نہیں۔ غیب سے آواز آئی ہمارے بندے اگر ہم پر یقین کرے تو ہم تجھے بچا لیں گے۔ عرض کی مولا مجھے یقین ہے۔ فرمایا اگر یقین ہے تو ہاتھ چھوڑ دے، اگر یقین ہے نا تو ہاتھ چھوڑ دے، ہم بچا لیں گے۔ اب وہ ایک طرف کہہ رہا ہے مجھے یقین ہے اور ہاتھ بھی نہیں چھوڑا، کہہ رہا ہے یقین ہے لیکن ہاتھ بھی نہیں چھوڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں پہلے پتا تھا مجھے یقین ہے، اگر تم یقین کرتا تو تجھے چاہیے تھا چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ یقین والوں کی شان کیا ہے؟ یقین والوں کی شان یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو جناب یوسف کو یقین تھا مجھے بچا لیا جائے گا۔ اب ادھر بھائیوں نے رسی چھوڑ دی، ادھر اللہ نے جبریل امین جو سدرۃ المنتہا پر بیٹھے تھے، اللہ نے کہا جبرائیل دوڑ لگا، جنت میں جا، تخت اٹھا، کنعان میں جا، اور ہمارے یوسف کے پانی پر پہنچنے سے پہلے پانی پر تخت بچھا دے۔ اب یقین تھا نا، تو کیا ہوا؟ جناب یوسف پانی میں بعد میں گئے، تخت پہلے پہنچائے۔ منجنیق میں ابراہیم کو ڈالا گیا، منجنیق گما دی گئی اور گما کر چھوڑ دیا گیا، اور جناب ابراہیم منجنیق سے نکل کر آپ کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ جبریل امین آئے، کوئی کام؟ کہا درمیان سے ہٹ جا، کوئی کام نہیں ہے۔ کہا مجھ سے نہیں، اپنے رب سے۔ کہا اگر رب سے ہے تو اسے پتا اس کے خلیل سے کیا ہو رہا ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ جبرائیل واپس آ۔ اب جبرائیل مصر سے بھاگے، واپس سدرۃ المنتہا پر گئے۔ اللہ نے کہا ہمارے جبرائیل یوں کر کہ فوراً ایک تخت لے اور آپ کے اوپر بچا، اور جا کر آپ کو ہمارا پیغام سنا دے، خبردار ہمارے ابراہیم کا بال بھی بھیگا ہوا۔ اب یہ کتنا سفر، اور ادھر انہوں نے منجنیق سے ابراہیم کو پھینک بھی دیا ہے۔ ایک لمحے سے پہلے ابراہیم کو یقین تھا تخت پہنچ گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یقین اس کا نام، یقین ہے تو پھر یقین کامل ہونا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر لوگ توکل کریں جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ایسے دے گا جیسے اللہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح گھونسلوں سے خالی نکلتے ہیں، کسی محکمے کے، کسی فیکٹری کے، کسی بندے کے ملازم نہیں ہے، خالی پیٹ سے وہ نکلتے ہیں، اللہ پر توکل کر کے فضا میں اڑتے ہیں، ہزاروں میل کی مسافت طے کرتے ہیں، لیکن شام کو پیٹ بھر کے گھونسلے میں واپس آتا ہے۔ ایک اور سنو پرندوں کا توکل، ہلکی سی ٹہنی ہے، ہلکی سی ٹہنی، ہوا آئے تو بالکل وہ نہ کھڑاتی ہے، ہوا کا مختصر سا جھونکا بھی برداشت نہیں کرتی۔ رات کو پرندہ اسی ٹہنی پر بیٹھ کر سو جاتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا۔ اس ٹہنی پر وہ پرندہ سویا ہوا ہوتا ہے، ساری رات بے غم سوتا ہے،
اتنی نازک ٹہنی ہے کہ ہوا کا جھونکا برداشت نہیں کر سکتی، لیکن پرندے کا اپنے رب پر اتنا توکل ہے، اسے یقین ہے میرا مالک مجھے گرنے نہیں دے گا۔ وہ بیٹ نہیں بچاتا، بیٹ کا پایا ہلتا ہو تو نیچے اس کے لکڑ نہیں لگواتا، وہ پرندہ اوپر بستر نہیں کرتا، وہ بستر کے اوپر جو نا وہ گدا نہیں ڈالتا، وہ اس ٹہنی پر بیٹھ جاتا ہے اور رب پر توکل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ کیا کرے گا، تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ توکل کی کیا نشانی ہوگی؟ یہ نہیں ہے کام نہ کرو، کام کرو، یہ نہیں ہے کہ محنت نہ کرو، محنت کرو، لیکن محنت کے بعد مالک کے پاس جا کر یہ نہ کہو مالک صاحب گزارا نہیں، بڑے حالات مشکل ہے، بڑا تنگ دست ہو، بڑے یہ ہیں، کیا کرو 5 وقت کی نماز پڑھو، ہر نماز کے بعد کہو مولا تجھے پتہ ہے نا میں سچے دل سے محنت کر رہا ہوں، اب میرے رزق میں برکت تو نے ڈال دی ہے، پھر اللہ تھوڑا رزق بھی بابرکت کر دیتا ہے، تھوڑا رزق بھی کیا کر دیتا ہے، بابرکت کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک مولانا صاحب تھے تو انہوں نے اپنی مسجد کے انتظامیہ کے ایک صاحب کو اپنے پاس بٹھا لیا، انہیں کہنے لگے جی مولانا صاحب کا وظیفہ تھا 30,000، انہوں نے کہا صاحب آپ کے کیسے حالات جا رہے ہیں آج کل؟ کہا جی بڑے اچھے نہیں حالات، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، گھر میں بڑی تنگی ہے، تو صاحب کتنی تنخواہ ہے؟ بس میری 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے۔ تو وہ صاحب مولانا صاحب سے کہنے لگے مولانا صاحب آپ کے حالات کیسے ہیں؟ الحمدللہ بڑا سونا کھانا کھاتے ہیں، سونا لباس پہنتے ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا کروڑ شکر ہے۔ تو مولانا صاحب پھر تو آپ بڑے خوش نصیب ہوئے، تو انہوں نے کہا پھر حضرت آپ ایسا کریں نا 1.5 لاکھ مجھے دے دیا کریں، میرا 30 والا آپ لے لیا کریں، پھر 30 والا آپ لے لیا کریں، وہ 1.5 مجھے دے دیا کریں۔ بات 1.5 یا 30 کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، نماز کی پابندی کرو، باوضو رہا کرو، ذکر الہی سے اپنی زبانیں تر کرو، جو کام تمہیں کیا جائے پوری دیانتداری سے کرو، ایمانداری سے کرو، اور پھر کسی پر نظر نہ رکھو، اپنے رب کی بارگاہ میں نماز کے بعد عرض کرو مولا تو جانتا ہے میں دیانت سے کام کر رہا ہوں، میں مالک کو بھی راضی رکھتا ہوں، تجھے بھی خوش کر رہا ہوں، میں اپنے مالک کے کام میں بھی ڈنڈی نہیں مارتا، تیرے حکم میں بھی ڈنڈی نہیں مارتا، اب میرے رزق میں برکت ڈالنا یہ تیرا کام ہے، پھر اللہ تھوڑا رزق بھی بابرکت کر دے گا۔ توکل کا یہ معنی کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اس طرح پہ تم توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے بندوں کو دے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب ابو الدرداء روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں رزق انسان کو ایسے طلب کرتا ہے جیسے موت انسان کو طلب کرتا ہے، جس طرح موت پیچھے پیچھے پھرتی ہے نا، رزق بھی پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ توکل کیا جائے رازق پر، اور رازق سے کہا جائے رزق تو دینے والا ہے میں تجھی سے مانگوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے رزق دے دے گا۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام کرنے والا۔ اپنا کام کرنے والا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم توکل کرو یا نہ کرو، جو اس نے فیصلے کرنے ہیں وہ پورے کرے گا، جو فیصلے کرنے ہیں وہ پورے کرے گا، تم توکل کرو یا نہ کرو وہ فیصلے اپنے پورے کرے گا۔ لیکن تمہیں فائدہ کیا ہوگا توکل کرنے کا؟ توکل کرنے کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا اگر اس نے کہا ہے نا میں نے تجھے مہینے کا 30,000 دینا ہے، وہ 30 دے گا تو توکل کر یا نہ کر، لیکن اگر توکل نہیں کرے گا 30 سے تیرا نظام نہیں چلے گا، توکل کرے گا تیرا نظام دنیا کا چل جائے گا اور آخرت میں میرا رب تجھے اجر بھی دے گا، تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا، یہ تجھے ڈبل فائدہ ساتھ
بونس ملے گا تجھے توکل کرنے کی وجہ سے کہ تیرے تیس میں برکت بھی آ جائے گی، دنیا میں اللہ تجھے کسی کا محتاج بھی نہیں کرے گا، اور آخرت میں اللہ تیرے گناہ بھی معاف کرے گا اور تجھے توکل کی وجہ سے اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنا کام کرنے والا ہے، جو مقدر کر چکا ہے وہ کر کر چھوڑے گا، اس کے بنا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق